أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. کل جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا تھا اور پھر مشرکین کس طرح سے اللہ کے رسول کو جواب دے رہے تھے اور پرانے زمانے کے لوگوں کا جو خاص اعتراض تھا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کو لوگ صحیح نہیں سمجھتے تھے. اسی اعتراض کو یہ لوگ بھی دہرا رہے ہیں اور کس طرح سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کو بتا رہا تھا. اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے ہیں ان سے اور اس پس منظر میں ان کی غلطیوں کو سمجھنے کی دعوت دی ہے. چنانچہ ارشاد ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون. اب کہہ دیجئے، اب ان سے پوچھیے کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور زمین کی ساری چیزیں ان کا مالک اور خالق کون ہے؟ سیقولون للہ، تو جواب دیں گے کہ اللہ ہی اس کا مالک ہے. افلا تذکرون، آپ پوچھیے کیا آپ اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پھر پوچھئے ساتوں آسمانوں کا بنانے والا پروردگار کون ہے اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے ان قریب کہ اللہ ہی ہے. قل افلا تتقون، آپ پوچھئے ان سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. پوچھئے کہ اگر آپ جانتے ہو تو بتائیے کہ ہر چیز کی ملکیت اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے اور جو پناہ دیتا ہے جس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے یہ ساری چیزیں اللہ ہی کی صفات ہیں. قل فأنا تسحرون، آپ پوچھئے کہ کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. اب یہ 3 قسم کے سوالات تھے جو اللہ کی طرف سے ان سے کیے گئے. اب اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر جو مشرک ہیں، چاہے اس زمانے کے ہو یا گزشتہ دور کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرک تھے، ان کا بھی یہی حال تھا کہ اکثریت وہ تھی جو اللہ کو خالق اور مالک تو مانتی تھی کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اور اس پر پوری طرح کنٹرول رکھنے والے تو اللہ ہیں، لیکن بعض شعبوں میں وہ بعض لوگوں کو شریک کرتی تھی اور ان کو اللہ کے ساتھ عبادت کا بھی حقدار قرار دیتی تھی. اس وجہ سے ان سے سوال کیا گیا. مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، ایک اللہ کو سب سے بڑا مانتے تھے، باقی جو ان کے دیوی دیوتا ہوتے تھے ان کو کسی طرح سے جزوی طور پر ان کا شریک کرتے تھے. یہی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ پوچھیے ان سے
قل لمن الارض ومن فیہا، یہ زمین، ارض کا معنی زمین، ومن فیہا معنی زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، باقی ساری چیزیں ہیں، یہ کس کی ملکیت میں ہے، اس کے بنانے والے کون ہیں؟ تو جواب دیں گے کہ سب اللہ تعالیٰ ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھیے فلا تذکرون، اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں بنانے والے اللہ، ساری چیزوں کو سنبھالنے والے اللہ، ساری چیز کے مالک جب اللہ ہے تو پھر اللہ کو چھوڑ کر آپ دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیے، ذرا غور کریں اس پر، اور ان سے پوچھیے کہ جب اللہ تعالیٰ زمین اور زمین کی ساری چیزوں کو بنا سکتے ہیں تو ایک انسان جب مر جاتا ہے کیا اس کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ اب غور کیجیے، اس کے اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ افلا تذکرون، پوچھیے کیا وہ ان سب چیزوں سے نصیحت نہیں حاصل کرتے، اس سے وہ اس پر غور نہیں کرتے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ پھر دوسرا سوال کیا کہ قل من رب السماوات السبع، اس ساتوں آسمان جو ہیں ان کے پروردگار کون ہیں، ان کو سنبھالنے والے کون ہیں، ان کو بنانے والے کون ہیں؟ رب کا مطلب ساری ضروریات کو پوری کرنے والا، ہر وقت کی ضروریات جو اس کے لائق ہوتی ہیں وقت کے مطابق پوری کرنے والا، اس وقت جو ضرورت پیش آتی ہے۔ کہ آسمان کا اتنا بڑا نظام، 7 آسمان ہے، کون سنبھالتا ہے؟ کس نے اس کو پیدا کیا؟ کون اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے؟ آسمان کے اندر کتنی چیزیں ہیں، ان سب کو کون پال رہا ہے، کون ان کی پرورش کر رہا ہے؟ اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ اتنا بڑا عرش، اس کا مالک کون ہے؟ اس کو کس نے بنایا؟ جب وہ اتنی بڑی طاقت رکھتے سیقولون للہ، سب کہیں گے یہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے، ان کو بنانے والے اللہ، ان کو سنبھالنے والے اللہ، ان کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والے اللہ، یہ وہ اقرار کریں گے۔ تو پوچھیے جب اللہ کی طاقت اتنی ہے کہ ساتوں زمین اور آسمان، ساتوں آسمان ان کے کنٹرول میں، ساری چیزوں کو وہ سنبھالے ہوئے ہیں، تو کیا اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ اس اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے کیا آپ کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ افلا تتقون، کیا آپ ڈرتے نہیں ہیں؟ یعنی ان سے اللہ کہہ رہے کہ اتنا بڑا جب عرش عظیم ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، جب وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے تو ہمیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے کتنا ڈرنا چاہیے، اللہ کے خلاف بغاوت کرنے سے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرنے سے، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے کچھ ہونے کا یقین کرنے سے ہمیں کتنا احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر تیسرا جو سوال تھا قل من بیدہ ملکوت کل شیء، ملکوت کہتے ہیں ملکیت، بادشاہی، ہر چیز پر کس کی بادشاہی ہے، ہر چیز کس کے کنٹرول میں ہے؟ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اجار یجیر کے معنی پناہ دینا، اور سب کو پناہ دینے والے وہ ہیں، اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یعنی اللہ کے خلاف اگر کوئی بغاوت کرے، اللہ کسی سے حساب لینا چاہے، اللہ کسی سے انتقام لینا چاہے، اللہ کسی کو عذاب دینا چاہے تو اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی بادشاہ، دنیا کا بڑے سے بڑا حکمران بھی اگر کسی کو سزا دینا چاہے اور اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ حفاظت کر سکتے ہیں، اللہ اس کو پناہ دے سکتے ہیں، لیکن دنیا کا کوئی سسٹم اللہ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے کہا کہ ہر چیز کی حکومت، ہر چیز کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے خلاف پناہ کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ جانتے ہیں تو بتائیے کہ ایسا شخص کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ۔ سب مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو بنیادی کنٹرول ہے پورا اللہ کا ہے، اس کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ اب پوچھے فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کیوں مارے پھر رہے ہیں؟ کیوں آپ ایک خلاف حقیقت چیز کو قبول کر رہے ہیں؟ تسحرون کے معنی کیوں تم پر جادو کیا جا رہا ہے؟ جادو میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کی حقیقت کو بدل کر دکھلاتے ہیں۔ اب پتھر کو سونا بنا کر دکھلاتے ہیں، اب وہ حقیقت میں سونا بنتا نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ چیزیں دکھلائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک حقیقت کو
اب چھوڑ کر کیوں اس کے بارے میں غلط تصورات کر رہے ہیں؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں، اللہ کی طاقت کے بارے میں آپ کو سب کچھ معلوم ہے، پھر اس حقیقت کو چھوڑ کر دوسرے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کے در کو چھوڑ کر دوسرے کے در پر کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ حقیقت کو کیوں آپ تبدیل کر رہے ہیں اور حقیقت کی تبدیلی کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ حالانکہ آپ کا دل جانتا ہے کہ حقیقت میں عبادت کے لائق اللہ ہے، پھر اس کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے آپ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، کہاں تم مارے مارے پھر رہے ہو، کہاں تم ایک خلاف حقیقت چیز کو قبول کر رہے ہو؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ تم پر جادو کیا گیا ہے، ایک بے حقیقت چیز کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو؟ بہرحال اس طرح کے سوالات کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب آپ ساری چیزوں میں اللہ کی قدرت، اللہ کی حکومت، اللہ کی ملکیت، اس ساری چیزوں کو آپ تسلیم کر رہے ہیں اور سب سے بڑا اس کو مانتے ہیں، سب سے بڑی قدرت اس کو مانتے ہیں، ساری مخلوق کو، ساری جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں وہ سب اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ان کو بنانے والا اللہ ہے، اس کو آپ جب تسلیم کرتے ہو تو پھر کیوں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی در پر جاتے ہو؟ یہی اصل پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ حقیقت کو سمجھ کر اپنے ہی ساتھ ہمیں جڑ کر رہنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔